پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی. اس کانفرنس کے تحت ہم نے یہ سارے فیصلے جو حالات کا جائزہ لے کے سارے فیصلے کیے. آج کا دن اہم اس لیے ہے اور مبارک بھی ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب حالات بہتر ہوں اور ہم اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ہم سکول اور کالجز یا سارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو کھول سکیں. پر یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو اور محنت کی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو تھا اس نے بہت زیادہ تحقیق کی. ہم نے بھی اپنے مختلف لوگوں سے کنسلٹیشن کی اور جو تحقیق کی وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کو کرنے کے لیے صرف یہ کوئی میری ثوابدید نہیں تھی یا صرف منسٹری آف ایجوکیشن کا نہیں، ایک وائڈ کنسلٹیٹیو پروسیس شروع. ایکسپرٹس کے پینل تھنک ٹینک سے اور مختلف ادارے جو تھے وہاں سے لیے گئے. جو دنیا کے ٹرینڈز تھے، جو ہمارے علاقے میں ہمارے خطے میں ہو رہا تھا، اس کا جائزہ لیا گیا، اس کو جانچا گیا. اس کے بعد ہیلتھ منسٹری نے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے سارے پروونسز سے کنسلٹ کیا اور ڈیٹا لیا اور ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو آگے بڑھایا. جو اسکولوں کے چینز تھے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی اور فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے ایک ریگولر کنسلٹیشن کرتے رہے. ہیلتھ منسٹری ہیلتھ سائڈ پہ کرتی رہی، ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ ایجوکیشن سائڈ پہ کرتی رہی. تو یہ ایک لمبا پروسیس تھا جس میں ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بتدریج کھولا جائے. اور اس کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جس کو اپروو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 15 سپٹمبر سے جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ ساری یونیورسٹیز، سارے جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے پروفیشنل کالجز ہیں، وہ سارے کے سارے 15 سپٹمبر سے کھل جائیں گے. اس کے علاوہ 9ویں اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں انٹرمیڈیٹ کالجز اور 9ویں 10ویں کلاس اسکولوں میں جو ہے وہ بھی اس کی بھی اجازت ہو جائے گی. سو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اور میں یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انتہائی تحمل اور صبر سے یہ 6 ماہ گزارے. مشکل وقت تھے، بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا، بچوں کی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ رک گئی تھیں، لیکن سب نے انتہائی تحمل سے اس وقت کو گزارا اور ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سپٹمبر سے ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز، پروفیشنل کالجز اور جو 9ویں اور 10ویں کلاس ہے اس کے بچے وہ اسکول جو ہیں وہ اسکولوں میں آ سکیں گے. اس کے بعد بچوں کی صحت کو کیونکہ مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے، 7 دن ہم دیکھیں گے. 7 دن کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جانے کے بعد 23 سپٹمبر کو 6ویں، 7ویں اور 8ویں کی کلاسز جو ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی اور وہ بھی کھل جائیں گے. تو جو ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 70 لاکھ ہیں. جو 6ویں سے 8ویں کے کلاسز میں اسٹوڈنٹس ہیں سارے پاکستان میں، اور اس میں سرکاری بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، سارے ہیں، وہ تقریباً 64 لاکھ ہیں. اور اس کے بعد 1 ہفتہ اور انتظار کیا جائے گا اور 30 سپٹمبر کو
اگر حالات ٹھیک رہے، حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پرائمری کے سارے اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں۔ تو اب میں ذرا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ بدتریج تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد 7 دنوں کے بعد 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسکول میں آ سکیں، اور ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ اور آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں اگر حالات ٹھیک رہے، جو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ہم بڑے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو کھول دیں گے۔ اس میں کھولنے کے بہت سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں، وہ بھی نافذ ہوں گے، اور اس کے بارے میں اور ہیلتھ کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ آپ کو پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ سارے والدین کا اور سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انتہائی صبر و تحمل سے، اور طالب علم جو کہ 6 ماہ سے اسکول نہیں جا رہے، یونیورسٹیز کو نہیں جا رہے، کالجز میں نہیں جا رہے، انہوں نے بھی انتہائی تحمل سے یہ وقت گزارا ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر فیصل صاحب۔ شکریہ شفقت صاحب۔ میں صرف چند لمحات لوں گا کچھ واضح کرنے کے لیے کہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا طریقہ کار کیا رہا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا ہمارے لیے بہت اہم ہوگا۔ اس کی تفصیل تو ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں محکمہ صحت کی، لیکن کچھ اس کے جو چیدہ اور اہم حصے ہیں ان کا میں ذکر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے تو یہ، جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن ہوگا جب ہم اس اپنی پریزنٹ سٹیٹ کو انالائز کریں گے، دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے کیا اعداد و شمار ہیں، بیماری کا پھیلاؤ کہاں ہے، اور اگر ہمیں اطمینان ہوا تو پھر یہ جو 15 ستمبر کی تاریخ تھی جس کو ایک اندازے کے طور پر رکھا گیا تھا، اس میں پھر سکول کھول دیے جائیں گے۔ تو آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیسٹ ہیں، جو ہمارے ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی کا پرسنٹیج ہے، وہ تمام ہمیں تسلی بخش دکھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بیسس پہ جو گزشتہ تمام اوپننگز ہوئی ہیں، جو تمام پیچھے ریلیکسیشن کی گئی ہے ایکٹیویٹی میں، ان کے جو بھی اثرات آنے تھے وہ کسی حد تک واضح طریقے سے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں اسکول کھول دینے چاہیے بتدریج طریقے سے، ادارے جو ہیں تعلیم کے ان کو کھول دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں جیسے شفقت صاحب نے فرمایا وہ ایک بتدریج سٹیپ ہوگا، سٹیجڈ پروسیس ہوگا، اور انہوں نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی، میں اس کے باریکی میں دوبارہ نہیں جاتا، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس پہ بہت دنیا بھر میں بھی بحث رہی ہے، پاکستان میں بھی ڈیبیٹ رہی ہے، ہمارے اپنے فورم پہ بھی اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی کہ چھوٹے بچے پہلے، بڑے پہلے، بیچ والے پہلے، اور یا اس کس سیکوینس میں یا کس انداز سے ان کو کھولا جائے۔ تمام عوامل کو مد نظر رکھ کے، دنیا کی ایویڈنس کو دیکھ کے، جس میں کچھ بسا اوقات چھوٹے بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے رجحان کہ ان کو پہلے کھولا جائے، لیکن جب ہم نے اس سارے معاملے کا جائزہ لیا اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے مختلف سیکٹرز میں، جب اس پہ غور کیا اور ہمارے سوشل اور ہمارے سکولز کے حالات پہ دیکھا، تو ہم نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پہلے ہائر ایجوکیشن اور ہائر سیکنڈری سکول، اور پھر 6 سے 9 تک، اور پھر اس کے بعد پرائمری سکولز۔ تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اور بیسک سوچ تھی۔ اس میں بہت کنسلٹیشنز اور غور و غوص ہوا۔ جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے احتیاطی تدابیر کرنی ہیں، وہ اس کی باریکی اور تفصیل تو جیسے میں نے بتایا موجود ہے، لیکن اس کے جو اہم جز ہیں وہ یہ ہے کہ
جہاں کہیں بھی یہ بچے پڑھنے ہمارے نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، ادھر جو ڈینسٹی ہے، یعنی ایک کمرے میں یا ایک کلاس روم میں یا ایک لیب میں جو عام ایکسپیکٹڈ نمبر ہوتا ہے لوگوں کا، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو پھیلاؤ ہے بیماری کا، اس کو روکنے کے لیے اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم کرنی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں. مقصد یہی ہے کہ کسی ایک وقت پہ ایک تنگ جگہ میں جو لوگوں کی تعداد ہے، بچوں کی تعداد ہے، اس میں کمی کی جائے تاکہ ایک سے دوسرے میں جو پھیلاؤ ہے بیماری کا وہ روکا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ حد الوسع کوشش ہو کہ ان کے درمیان جہاں بچے بیٹھے ہیں ایک فاصلہ مینٹین ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ جو پہلا قدم ہے یہ لے لیا ہو، یعنی آپ نے ایک کلاس کو 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہو اور وہ اس کے مطابق بچے ایک دن ایک سیٹ آئے اور اگلے دن دوسرا بیچ آئے. اس کے بعد جو ایک بہت اہم اور میں سمجھتا ہوں شاید کلیدی رول اس معاملے میں ہو، وہ ماسک کا استعمال ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سرجیکل ماسک ہے، ضروری نہیں کہ یہ سرجیکل ماسک ہی استعمال ہو. تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چاہے کپڑے کا ماسک، ایک کپڑے کا حصہ لے کے ایک رومال نما جگہ کو، کپڑے کو اس کے ساتھ ڈوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے اور اس کو روزانہ دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ماسک کا استعمال لازم طور پہ کیا جائے، بچوں کو سمجھائیں بھی، ان کو اس کی اہمیت بھی بتائیں، اور اسکول کی انتظامیہ سے، کالج کی انتظامیہ سے کوآپریٹ بھی کریں، کیونکہ ان کو ہدایت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے اداروں میں اس چیز کا اطلاق کرنا ہے. تو یہ ماسک بہت ایک اہم ہمارا حصہ ہوگا کام کا. ایک اور بات یہ ہے کہ میری والدین سے اور بچوں سے، اور بیچ میں سارے بچے نہیں ہیں، نوجوان بھی ہیں ہمارے، ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو کھانسی ہے، بخار ہے خصوصاً، تو آپ کسی صورت بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی مت جائیں، کیونکہ آپ کی بیماری سے کسی اور کو لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ سیلف سکریننگ بھی ہے، یعنی آپ نے خود بھی ایک ذمہ داری اٹھانی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اسکول نہ جائیں، کالج نہ جائیں. لیکن تعلیمی اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس قسم کی سمٹم کی سکرین اور جہاں ممکن ہو وہاں ٹیمپریچر چیک کیا جائے تاکہ بیمار بچے یا بیمار نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نہ آئیں. ہاتھ دھونے کی، ہینڈس ہائیجین کی، ہینڈ واشنگ کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے، میں اس پہ بہت نہیں کہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اہم جز ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود ہم اپنا گارڈ لوور نہیں کریں گے، ہم اس چیز سے نظر نہیں ہٹائیں گے کہ کتنے لوگ کہاں ٹیسٹ میں پازیٹیو آ رہے ہیں. تو اس کی پوری ایک اسٹریٹجی ہے جو محکمہ تعلیم کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے، جو آپ کے محکمہ صحت ہیں اس میں کوآپریٹ کریں گے، اور ہم ایک سینٹینل سکریننگ کریں گے. چند چنے ہوئے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ ہوگی تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا رہے کہ بچوں کے اسکول اور یونیورسٹی آنے کے بعد کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں ہو رہا بیماری میں. اس کے علاوہ ہم جو نیشنل فگرز ہیں، جو ہمارے پروونشل انفارمیشن آتی ہے، ادھر سے بھی ہم یہ سارا اعداد و شمار پہ نظر رکھیں گے تاکہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کو ریوائز بھی کر سکیں اور کچھ بہتر تدابیر بھی اس میں بروئے کار لا سکیں. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ جتنے بھی ہم نے اقدامات آج تک کیے ہیں، انڈسٹری کو، ریسٹورانٹس کو، باقی چیزوں کو کھولنے میں، کہ ان میں یہ سب سے بڑا قدم ہے. اسی لیے اس پہ ہم اتنی زیادہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو سب کو یاد کرا رہے ہیں کہ اس چیلنج کو مل جل کر اور کوآپریشن کے ساتھ جو ہے اگر ہم نے اڈاپٹ کیا تو انشاءاللہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم نکل آئیں گے، اور نہ صرف کہ پھر ہمارے بچے اپنی تعلیم مکمل طور پہ اچھی طرح سے حاصل کر سکیں گے، بلکہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ سے بھی رکنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں دو تین چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو 15 تاریخ کو ہم تعلیمی ادارے 9ویں کلاس سے اوپر کے، یعنی کہ یونیورسٹیز اور انٹرمیڈیٹ کالجز اور وہ جو سارے کھول رہے ہیں، اس کا اطلاق ووکیشنل جتنے بھی ہمارے ہنر کے ادارے ہیں ان پر بھی ہوگا.
यानी कि वोकेशनल के जो अदारे पहले फैक्ट्रीज़ में या बाकी जगह ट्रेनिंग दे रहे थे, अब जो क्लासरूम ट्रेनिंग वोकेशनल की या हुनर की होगी, वो सारे अदारे जो हैं उनको भी खुलने की इजाज़त होगी। सिर्फ़ एक इत्तलान अर्ज़ करूँ कि जब हम तालीमी इदारों का ज़िक्र करते हैं तो उसमें हम सब तालीमी इदारों का ज़िक्र करते हैं, जिसमें मदारिस भी शामिल हैं, जिसमें सरकारी स्कूल भी शामिल हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं और इसके अंदर वोकेशनल स्कूल्स भी शामिल हैं। तो ये सारे तालीमी इदारे हैं, इनका और जो आज फ़ैसला आज किया गया है इसका इतलाक़ सब पे है, मदारिस पे भी है, सरकारी स्कूलों पे भी है, प्राइवेट स्कूलों पे भी है और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उन पर भी है। और दूसरी बात जो आसान बात नहीं है कहनी, लेकिन कहना पड़ता है कि जहाँ पे हमने ये महसूस किया कि SOPs पे या एहतियात नहीं बरती जा रही, वहाँ पे हुकूमत जो है वो फिर तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। यानी कि अगर किसी स्कूल ने और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जो हमने बुनियादी तदाबीर बताई हैं, अगर उन पे अमल ना किया तो उसकी नेचुरली उसमें उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और उस पर कोई कार्रवाई भी होगी। और ये जो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है और मुश्किल मरहला है, क्योंकि इस पे सारे कौम के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल जो है उसका आसान फ़ैसला नहीं था। बहुत सोच समझ के, बहुत एहतियात बरत के, सारे जो सेहत के मामलात थे उनको मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया जा रहा है। और इसमें कामयाबी तभी होगी कि जब कोऑपरेशन होगी, वालिदैन की कोऑपरेशन होगी, टीचर्स की कोऑपरेशन होगी, स्कूल्स के और जो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स की कोऑपरेशन होगी। तो सब ने अपना अपना रोल अदा करना है, सब ने अपना अपना जो ज़िम्मेदारी है उसको निभाना है और ये मिल के निभाना है, तभी ये इसमें कामयाबी जो है वो मुमकिन होगी। और आखिर में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिस तरह इसको मेहनत से इस सारे इशू को टैकल किया है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से इस सारे इशू को किया है। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो मुश्किल फ़ैसला है अल्लाह इसमें हमें सुरखरू करे और इंशाअल्लाह ताला ये जो तालीमी एक नुकसान हुआ है उसको हम अगले चंद माह में पूरा कर सकें और बच्चों की तालीम का जो सिलसिला है उसको दोबारा शुरू कर सकें। और भी कुछ अटैच्ड मामलात हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, मसलन ये कि इम्तिहान जो आगे आने हैं उनके शेड्यूल जो है उसको कुछ तब्दील किया जाए, कोर्स वर्क जो है उसके बारे में सोचा जाए। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मुल्क में तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद और डॉक्टर फैसल प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे।